like, share, subscribe and press the bell icon for Unchi Awaz India. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی عربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم۔ ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا، پھر اور نہ کچھ مانگے سرکار کا دیوانہ۔ جتنے بھی حج کمیٹی کے نئے نئے اسکیمز ہم لوگ امپلیمنٹ کرنے والے ہیں، ایک ہم میوزیم بھی حج کمیٹی کے اندر ایک حج میوزیم بھی بنانا چاہ رہے ہیں، آپ لوگ اس کے لیے دعا کریں، وہ دعا کر کے انشاءاللہ حج میوزیم بھی انشاءاللہ قائم ہوئے گا۔ آخر میں میری بات ختم کرنے سے پہلے جتنے بھی حجاج اکرام حج پہ جا رہے ہیں، آپ مہربانی فرما کر ہماری گورنمنٹ کے لیے، ہمارے سدھرامیا صاحب کے لیے، اور یہاں پہ جتنے بھی ہمارے قائدان اور علماء اکرام بیٹھے ہیں، ہمارے جو یہاں پہ امن کا ایک جو پوری ہندوستان کے اندر کرناٹک ایک امن کا شہر ہے، ایک امن کا اسٹیٹ ہے، آپ مہربانی فرما کر آپ جتنے بھی حجاج اکرام اس مرتبہ حج پہ جا رہے ہیں تمام کے لیے دعا کریں۔ ہم لوگ آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتے، شکریہ تک نہیں مانگتے حجاج اکرام سے، صرف آپ کے پاس سے ہم صرف دعا مانگتے ہیں، اور ہمارے جتنے بھی والنٹیئر جو یہاں پہ دن رات کام کر رہے ہیں الحمدللہ آپ ان کے لیے دعا کریں، اور آخر میں آپ تمام کو حج کی مبارکبادی دیتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ تمام کے حج کو قبول فرمائے، اور دنیا میں اس بار آنے والی پریشانیاں مصیبتیں جتنے بھی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس حج کی برکت سے یہ دنیا میں جو پریشانیاں مصیبتیں آ رہے ہیں اس کو ختم کر دے۔ اب مختصر سے خطابات ہوں گے علماء کرام کی جانب سے۔ سب سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں مولانا شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی رکن مجلس شورا امارت شریعت کرناٹک، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے مختصر سے خطاب سے ہمیں نوازیں۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اس سال کا حج اللہ تعالی تمام کا قبول فرمائے۔ جو حضرات یہاں سے جانے کے لیے تیار ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے حج کو مقبول اور مبرور فرمائے۔ اس کے علاوہ بھی دنیا بھر سے جانے والے حاجیوں کے حج کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہمارے یہاں کی حج کمیٹی الحمدللہ بہت ہی اچھے طریقے پر اور جس قدر اس سلسلے میں کام کرنا چاہیے کرتے ہوئے حاجیوں کو سہولت پہنچانے کی کوشش کرتی رہتی ہے، جس کی کچھ تفصیلات آپ حضرات کے سامنے ابھی جناب چیئرمین صاحب نے پیش کیا ہے۔ یہ سب چیزیں ہمارے لیے باعث سعادت ہے، اور اس کے علاوہ جو حضرات یہاں کے
ذمہ دار اس سلسلے میں کام کرتے ہیں، والنٹیئرز کام کرتے ہیں، وہ سب بھی بہت مبارکبادی کے قابل ہیں۔ اسی طرح جو اسٹیٹ کے سیاسی رہبر، سیاسی قائدین ہیں، جن کا اس سلسلے میں بڑا اہم رول ہے، اور وہ حضرات حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ سہولت کے ساتھ حج کرنے کی سبیلیں پیدا کرتے ہیں، یہ سب کے سب حضرات قابل مبارکباد ہیں اور ان سب کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حج کمیٹی کے تمام اراکین اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں اور خدمت انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے، ان کی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو سہولتیں ان حضرات کی طرف سے ہوتی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اندر مزید اضافہ فرمائے۔ جو اس کے اندر کمی ہو جاتی ہے، کوئی کسی وجہ سے ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کمیوں کو دور کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس موقع پر مبارکباد دیتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ محترم حاضرین، ہمارے درمیان تشریف فرما ہے مولانا افتخار احمد قاسمی صاحب، صدر جمعیت العلماء ہند کرناٹک اور رکن مجلس شورا امارت شریعہ کرناٹک۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خطاب سے ہمیں نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام، سیاسی قائدین اور ہمارے اپنے صوبے کرناٹک کے عزت مآب وزیر اعلیٰ صاحب اور دیگر اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان خصوصی اور سامعین کا ایک جمع غفیر جس میں حجاج کرام بھی ہیں اور ان حجاج کرام کو رشک کی نظر سے دیکھنے والے سامعین اکرام بھی موجود ہیں۔ بہت ساری خوشیاں جمع ہو گئی ہیں۔ حج میں جانے والوں کے لیے حج میں جانے کی خوشی ہے، ان کو رخصت کرنے والوں کے لیے رخصت کرنے کے جذبات کی خوشی ہے، حج کمیٹی کو حجاج کی خدمت انجام دینے کی خوشی ہے، رضاکاروں کو حجاج کرام کے آگے پیچھے اپنے پلکیں بچھانے کی خوشی ہے۔ 1 سال کے بعد اس طرح کی بزم یہاں سجانے کی خوشی مل رہی ہے۔ بہت ساری خوشیاں جمع ہو گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نظر بد سے محفوظ رکھے۔ حجاج کرام بہت بڑی عبادت انجام دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس عبادت کی حفاظت کیجئے تاکہ اس عبادت کے جس اجر کا وعدہ نبی نے فرمایا ہے کہ وہ بے گناہ بن کر لوٹے گا، اس اجر کو پانے کے لیے اس عبادت کی حفاظت ضروری ہے۔ ہر لمحہ ہر پل اس کی حفاظت کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ مبارکباد کے مستحق ہے حج کمیٹی اور اس کے منسٹر اور دیگر مسلم قائدین، حج کمیٹی کے تمام ارکان، خدام، رضاکار، یہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آج کی اس بزم کے لیے 8-10 دن کی تیاری ہوئی ہے۔
یہ حج ختم ہوتا ہے، نئے حج کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، اور حج کمیٹی کے سارے ارکان، اس کے چیئرمین اور مسلم قائدین سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب یہاں موجود ہیں، الحمدللہ ان کا بھی ویلکم کیا گیا ہے۔ ان کو اس منصب پر فائز ہوئے 3 سال ہوئے ہیں، 2 سال اور باقی رہ گئے ہیں۔ جن وعدوں کے ساتھ اس پارٹی کو اقتدار سونپا گیا ہے، اور جو وعدے انہوں نے بالخصوص مسلم کمیونٹی کے ساتھ کیے ہیں، اس طرف سنجیدگی کے ساتھ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر ان تمام طبقات کے سارے احباب کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی مصیبت سے، آزمائش سے حفاظت کرتے ہوئے سارے دنیا کے حجاج کی حفاظت فرمائے، اور حج کی تکمیل کے بعد ان کو اپنی اپنی منزلوں تک پہنچنا مقدر فرمائے، اور حجاج کرام کی خدمت کرنے والے اس پورے عملے کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ڈاکٹر محمد مقصود عمران رشادی ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، رکن مجلس شورا امارت شریعہ۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے مختصر سے خطاب سے ہمیں نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالم کا پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے میں اللہ رب ذوالجلال نے اس کائنات کو وجود بخشا۔ ماشاءاللہ یہاں حجاج اکرام کا ایک جمع غفیر جمع ہے، اور ہماری ریاست کے سی ایم صاحب عزت مآب سدرامیا جی تشریف لائے ہیں، اور ہماری ریاست کے معزز اکابر حضرات علماء اکرام تشریف فرما ہیں، اور ایسے ہی ہماری ریاست کے سیاسی قائدین بھی تشریف لائے ہیں۔ چونکہ ہماری پوری ریاست کے سیاسی قائد سی ایم ہوتے ہیں، اس وجہ سے میں تمام مسلمانوں کی جانب سے سب سے پہلے کرناٹک میں جو ضمنی انتخابات ہوئے اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ کیرل میں جو بہت زبردست وکٹری ہوئی اس کے لیے ہمارے منسٹر عزت مآب بی زیڈ ضمیر احمد خان صاحب نے جو مسلسل کوشش کرتے رہے، اس پر بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب ذوالجلال ہمارے درمیان میں اتحاد اتفاق پیدا فرمائے، چونکہ حج بھی اتحاد کا بہت ہی بڑا علم بردار ہے۔ یہاں مالدار کی کوئی حیثیت نہیں، وزیر کی کوئی حیثیت نہیں، فقیر کی کوئی حیثیت نہیں، سب آپس میں ایک ہی لباس میں یہاں حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور عرفات کے میدان میں جمع ہو کے بتاتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ یہاں غریب بھی کنکریاں مار رہا ہے، غریب بھی طواف کر رہا ہے، مالدار بھی طواف کر رہا ہے، مالدار بھی ماشاءاللہ عرفات کے میدان میں پہنچا ہوا ہے، اور وزیر بھی ماشاءاللہ عرفات کے میدان میں پہنچا ہوا ہے۔ یہی سب سے بڑی مثال ہے ہماری کہ اتحاد کی، کہ ہم سب متحد ہو کر کام کریں، اللہ رب ذوالجلال کی مدد آئے گی۔ اللہ آپ کے حج کو حج مبرور بنائے، حج مقبول بنائے۔ حج کمیٹی کی جانب سے ہمارے چیئرمین ذوالفقار ٹیپو صاحب اور ان کی پوری ٹیم ماشاءاللہ مسلسل کام کر کے ہمارے حجاج کے لیے جو بھی سہولت ہو سکتی ہے وہ پوری سہولت کرنے کے لیے آپ نے انتظام فرمائے ہیں۔ اللہ آپ کے انتظامات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ میں اس موقع پر لمبی بات کیے بغیر تمام حاجیوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، جب آپ پہلی نظر میں اپنے لیے دعا کریں گے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں گے، وہیں ہماری ریاست کے لیے بھی دعا کریں،
اور ہر دل عزیز عزت مآب ہمارے سدرا میاں جی صاحب کے سلسلے میں بھی دعا کریں کہ اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، اور اسی طرح آپ کو ریاست کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. ನಾನು ಉರ್ದಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಐತೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಐತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಹಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹತ್ರ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ CM ಸಾಹಬ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ सेहत भी दे और इसी तरह आपको माशाअल्लाह सियासत में लंबी उम्र भी दे और सबको जोड़कर आप रियासत की खिदमत अंजाम दें. बस मैं इन चंद कलिमात के साथ हज के जो मिनिस्टर रहीम खान साहब हैं और इसी तरह हमारे सीनियर सियासी कायद नसीर अहमद साहब हैं और इसी तरह सलीम साहब हैं, रिजवान अरशद साहब हैं, और अभी यहाँ जो इस इलाके के MLA भी हैं, मिनिस्टर भी हैं, बेरेगौड़ा साहब, वो भी तशरीफ़ लाए हैं. तो हम सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं. अल्लाह करे कि अल्लाह इसी तरह हमारी रियासत में अमन व अमान को बरकरार रखे और हम सब मिलकर माशाअल्लाह कौम के लिए, मुल्क के लिए हम सब मुत्तहिद होकर काम करें. ज़रा मैं तमाम अहबाब से एक मरतबा गुजारिश करूँगा, इसलिए कि मजमा यहाँ बैठा हुआ है. हमारे ज़मीर साहब रहते तो बड़ा माशाअल्लाह ज़ोर ज़पाटा होता, लेकिन यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है. ज़रा उठकर ज़रा हाथ उठा के दिखाएं कि आप बैठे हैं यहाँ और यहाँ मौजूद हैं. ज़रा हाथ उठा के दिखाएं. हाँ, आप हैं माशाअल्लाह, आप यहाँ हैं. हाथ उठा के दिखाएं. अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे. अल्लाह आपके यहाँ रहने को और यहाँ आने को और जो हुज्जाज हज के लिए पहुँच रहे हैं, अल्लाह सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए. आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. हाज़रीन इकराम, इस एरिया के MLA और ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू श्री कृष्ण बैरेगौड़ा जी भी तशरीफ़ लाए हैं. मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं. स्टेट हज कमेटी की जानिब से आपका भी फेलिसिटेशंस हो रहा है, तहनीत पेश की जा रही है. हज कमेटी के रुकन मौलाना क़मर नकवी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, आपकी खिदमत में भी तहनीत पेश की जाएगी. मैं गुजारिश करता हूं मौलाना सैयद मोहम्मद तनवीर हाशमी साहब तशरीफ़ लाएं और अपने मुख्तसर से खिताब से हमें नवाजें. नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद. इंतहाई मोहतरम मोहतशम मुकर्रम हज़रात उलमाए किराम, बिलखुसूस स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हर दिल अज़ीज़ वज़ीर आला श्री सिद्धरामैया जी, मोहतरम रहीम खान साहब, मोहतरम जुल्फ़िकार अली टीपू साहब, तमाम कायदीन, तमाम लीडर्स और बड़ी तादाद में तशरीफ़ फरमा आज़िमीन किराम, ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फ़ज़ल व करम, उसी की तौफ़ीक़ व इनायत जिसके बाइस हम तमाम आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास में शिरकत की सआदत से बहरामंद हैं. अल्लाह तबारक व तआला हम सब के मुज्तमा होने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए. सबसे पहले मैं तमाम आज़िमीन किराम को क़ल्ब की अमीक गहराइयों से हदिया तबरीक पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ. दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको हज मबरूर की सआदत अता फरमाए, आपका हज कबूल फरमाए, आपकी तमाम इबादतों को कबूल फरमाए. मोहतरम हज़रात, इमसाल हज जिन अय्याम में आया हुआ है, जिस महीने में आया हुआ है, जिस साल में आया हुआ है, ये साल आलमी सतह पर जंग का साल है. बड़े पैमाने पर वॉर की वजह से, जंग की वजह से हालात नागुफ्ता भी हैं. आपको पता है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस कदर जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म है.
ہمارا اپنا دیش، ہمارا اپنا وطن بلا شبہ بھائی چارہ، محبت، اخوت، احترام انسانیت کا وطن ہے۔ یہاں سے جانے والے عازمین اسی جذبے کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں تو یہ امن والا شہر ہے۔ مناسک حج ادا کر کے جب ہم مدینہ منورہ جاتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ توجہ کریں، آپ سے گزارش ہے خصوصی طور پر کہ آپ جب اپنے لیے دعا کریں گے، اپنے گھر بار کے لیے دعا کریں گے، اپنے دوست احباب رشتہ دار کے لیے دعا کریں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ عالم انسانیت کے لیے دعا کریں۔ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، وار کسی بھی مسئلے کا سلوشن نہیں ہے۔ آپ دعا کریں گے، انشاءاللہ آپ کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ اور مجھے امید ہے کہ امن والے شہر میں کی جانے والی دعا، شہر نبی میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے کی جانے والی دعا اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی۔ ان کلمات کے ساتھ میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ دعا کریں کہ امت کے درمیان اتحاد باقی رہے، نیتوں میں اخلاص ہو، صفوں میں اتحاد ہو، ہمارے جتنے قائدین ہیں ان تمام قائدین کے درمیان اتحاد ہو، ہم سب مل کر کے ریاست کرناٹکا کے لیے، وطن عزیز کے لیے اچھے اور بہترین خدمت گزار بنیں۔ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ اور میں ہر دل عزیز وزیر اعلیٰ شری سدرامیا جی سے خصوصی طور پر کہنا چاہوں گا کہ ہمارے مفتی صاحب توجہ دلا رہے تھے، 3 سال مکمل ہو گئے ہیں، 2 سال باقی ہیں۔ آپ ذمہ داری کے ساتھ وہ مسائل جو ہماری اپنی کمیونٹی سے جڑے ہوئے ہیں، وہ مسائل جو ملت اسلامیہ سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے حل کے لیے توجہ کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ بہت ہی اس سلسلے میں سنجیدہ ہیں، سنجیدگی کے ساتھ ان مسائل کو حل کرنے کی آپ ضرور کوشش کریں گے۔ پھر ایک مرتبہ میں تمام عازمین سے گزارش کروں گا کہ آپ خصوصی طور پر ہم سب کے لیے دعا کریں، علماء کے لیے، وزیر اعلیٰ کے لیے، سیاسی قائدین کے لیے، بالخصوص رحیم خان صاحب ہیں، ہمارے ذوالفقار علی ٹیپو ہیں، مسلم قائدین ہیں۔ آج بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے BZ ضمیر احمد خان صاحب کی، آپ ان کے لیے، ان کی پوری ٹیم کے لیے دعا کریں، والنٹرز کے لیے دعا کریں۔ میری ان گزارشات کے ساتھ میں اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سلامتی، امن و سکون عطا فرما دے مولا، ہماری نیک دعاؤں کو تیرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و فیض سے قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین، ہماری یہ رپورٹ آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور اطلاع کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ تک برابر پہنچے۔ شکریہ۔